السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیار بھائی اللہ پاک سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے مالک عز و جل. دیکھیے خارجیت کی سوچ، ناسبیت کی اور رافضیت کی سوچوں سے بندے بیچارے پھنسے پڑے ہیں. مختلف قسم کے عقیدے نظریے ذہن سازیوں کا عمل ترتیب پا چکا ہے. اہل تسنن کے اندر ناسبیت آ گئی چند بندوں میں، اہل تشیعوں کے اندر رافضیت آ گئی چند بندوں میں، تو یہ پھنس کے رہ گئی امت ساری. خارجیت تو جناب وہ اب ایک نئی ایٹم ہے، ان کا تو مسئلہ چھوڑ دو. وہ تو قرآنسٹ پرویزی اور جو منکر حدیث منکر سنت وہ خارجیت کے پودے ہیں کہ بالکل ہی نبی علیہ السلام کو بھی جو جٹلا دیتے ہیں کہ سنت کا طریقہ ہی فالو نہیں کرنا. وہ خارجیت کے انڈر کام کر رہے ہیں. وہ اسی کے جڑ سے نکلے ہوئے درخت کے پتے ٹہنیاں اور شاخیں ہیں. یہ جو منکر حدیث ٹائپ ہیں جو حدیث کے منکر ہیں، پر حدیث وہ جو قرآن سے میچ کی جائے گی وہ لی جائے گی. جو حدیث قرآن کریم سے میچ نہیں کرتی وہ نہیں لی جائے گی، وہ سنیوں کی ہو یا شیعوں کی ہو. یہ بھی بات یاد رکھنی ہے پیارے بھائی. علم رجال سنیوں کا اپنا ہے، شیعوں کا اپنا ہے. تو پورے علم سے باتوں کو واضح کیا جاتا ہے. صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے، اختلافات کے بعد ضد ہوگی، ناراضگی ہوگی، سرکشی تک معاملہ چلا گیا، جنگوں تک معاملہ آزمائش کی نظر ہو گیا. اس کے ملٹیپل سپارکس ہیں. یہودی لابی بھی تھی، خارجیت کی سوچ بھی تھی، عبدالخویفہ تمیمی لانتی کے فالوورز بھی تھے، جو مسجد درار بنانے والے، دین کے اندر پھوٹ ڈالنے والے، دین کے ٹکڑے کرنے والے لوگ اس وقت بھی تھے. خارجیت کی سوچ کے لوگ، یعنی ابن منجم انہی میں سے تھا، ابن جرموز انہی میں سے تھا، یعنی شمر لانتی انہی میں سے تھا. یہ بہت سارے خارجیت کی سوچ کے لوگ صحابہ کی جماعت میں انٹر ہوئے تھے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، بعد میں سیدنا مولا علی علیہ السلام کو. تو دیکھنا پیار سے، اخلاق سے دیکھنا. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اعتراض کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی پہ، تو وہ ایک اخلاق سے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. خلیفہ راشد ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو حق چار یار پہ قائم ہے. خلیفہ راشد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد خلافت 30 سال تک ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حق چار یار، اور 6 مہینے سیدنا حسن بن علی علیہ السلام کے، یہ حق چار یار، اور 5واں سیدنا امام حسن ہے، یعنی 30 سال حدیث سفینہ کی روح سے. تو ابو بکر صدیق کے مخالفین بھی غلطی پہ، سیدنا عمر بن خطاب کے مخالفین بھی غلطی پہ، سیدنا عثمان غنی کے مخالفین بھی غلطی پہ، سیدنا مولا علی علیہ السلام کے مخالفین بھی غلطی پر کہا دیا جائے گا. نعوذ باللہ کافر منافق نہیں کسی کو کہا جائے گا. یعنی مسلمانوں کے اندر جو بات ہو رہی ہے، جو صحابہ میں آپس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، پر خلیفہ راشد جو اجتہاد کرے گا اس کو ڈبل اجر ملے گا صحیح اجتہاد کے اوپر. یہ حدیث پاک موجود ہے. اور اگر خلیفہ راشد جو اجتہاد غلط بھی کرے گا تو سنگل اجر اس کو پھر بھی ملے گا. یہ صرف 30 سال تک فارمولہ لگے گا سر، اس کے آگے نہیں لگے گا یہ فارمولہ خلیفہ راشد والا. اجتہاد خلیفے کا ہوتا ہے، غیر خلیفہ کا نہیں ہوتا. تو باقی وہ غلطی پہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ بدتمیزی بد اخلاقی کوئی نہ کرے پیارا بھائی. اہل صحابہ بھی مارے ہیں، اہل بیت کے ممبران بھی مارے ہیں. اخلاق سے معاملات کو دیکھنا ہے. تو عمار بن یاسر بہت بڑی ہستی ہیں. اسی طرح صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے سر. پیار سے دیکھنا ہوتا ہے، اخلاق سے دیکھنا ہوتا ہے، اس نے زن سے دیکھنا ہوتا ہے، پورے علم سے باتوں کو واضح کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ تو آلریڈی پھنسے ہیں نفس، شیطان اور میندون اللہ کے ملٹیپل ٹریپس میں. اللہ ہی رحم فرمائے ساروں پہ یا رحمان. حسن زن پہ رہنا سب کے لیے. اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں. اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کریں نا سر. ٹھیک ہے نا سر. حسن اخلاق، حسن زن، درد دل پیارے آقا کریم علیہ السلام کا اپناتے ہوئے، اور سورت بنی اسرائیل کی 53 نمبر ورس پر عمل بھی کریں جو محکم آیت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کرے، ورنہ شیطان ان کے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے. اہل تسنن اور ان کے آفشوٹ بننے کی وجہ سے، اہل تشیع اور ان کے آفشوٹ بننے کی وجہ سے پھر ناپسندیدہ بات ہی ہوتی ہے بندوں میں. پسندیدہ بات کرتے ہی نہیں ہیں بیچارے بندے، اخلاق کا جنازہ نکال کے رکھ دیتے ہیں. دیکھیے میرے بھائی، خارجی، ناصبی اور رافضی یہ گیمیں کھیلتے رہے ہیں بہت ساریاں. فرقہ واریت کی گیم سب سے پہلے انہوں نے کھیلی ہے اور امت کی جمعیت کو توڑنے کی کوشش کی ان سوچوں نے، اس طرح کے عقیدوں نے، نظریوں نے اور ذہن سازیوں نے. خارجیت کی سوچ بہت بڑی سوچ ہے، ناصبیت کی سوچ ایک بہت بڑی سوچ ہے، رافضیت کی سوچ بھی ایک بہت بڑی سوچ ہے. ڈویژن کرنے میں امت کو ان سوچوں کا عمل دخل ہے. تو انہوں نے اہل تسنن کی بکس اور اہل تشیعوں کی بکس کو یوٹیلائز کیا انہی سوچ کے حامل لوگوں نے. ٹھیک ہے نا سر. اور کچھ روایات اہل تسنن کی بکس میں خارجیوں کی طرف سے انٹر کر دی گئیں، کوئی ایک آدھ راوی وچ انٹر ہو گیا. کچھ روایات رافضیوں کی طرف سے انٹر کر دی گئیں، کوئی ایک آدھ رافضی انٹر ہو گیا. کچھ روایات ناصبیوں کی طرف سے انٹر کر دی گئیں، ایک دا ناصبی بھی انٹر ہو گیا. اہل تسنن کی طرف بھی، اہل تشیعوں کی طرف بھی یہی چل رہا ہے سین. خارجی، ناصبی، رافضی، یہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ دانہ علم رجال کے اندر ایسا آ جاتا ہے کہ پھر اہل تسنن والے بھی فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ راوی کوفی تھا، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ رافضی تھا. اہل تشیعوں کہیں گے یہ راوی ناصبی تھا کیونکہ یہ شام سے بلانگ کرتا تھا.
تو ہم بھی اس کو نہیں مانیں گے۔ اور خارجی جو ان دونوں کا ہی ابا ہے وہ زیادہ مسئلہ ہے۔ ذوالخویصرہ تمیمی لانتی کے جو فالورز تھے جنگ نہروان پہ، جن پہ مولا علی علیہ السلام نے جن کے خلاف جنگ کی ہے، تو وہ خارجی تھے نا۔ ابن ملجم خارجی تھا نا، مولا علی علیہ السلام کا قاتل ہے جو عبد الرحمن ابن ملجم۔ ابن جرموت جو سیدنا زبیر علیہ السلام کا قاتل ہے جنگ جمل سے پہلے، جس کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی ہے، یہ شیطان سے بندہ، یہ بھی خارجی تھا۔ شمر لانتی جو نبی علیہ السلام کے آل بیت کا قاتل ہے، امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، یہ بھی خارجی تھا، لانتی تھا، مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا۔ اس طرح کے بہت سارے خارجی لانتی تھے، اور یہودی لابی کے ایجنٹس بھی تھے، مختلف قبائلوں کے بھی سائیکالوجسٹ ٹریگر تھی۔ نفس اور شیطان اور من دون اللہ کے ٹرائب میں بھی بندے پھنستے ہیں، دنیا کی محبت میں پھنستے ہیں، مال اور جان کی محبت میں پھنستے ہیں، خود پسندی اور برتری میں بھی پھنستے ہیں، پسند ناپسند میں پھنستے ہیں، اور سارے اتنے بڑے ٹریپس ہیں انسان اور جن بچ نہیں پاتے، بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ تو یہ باتیں جب پورے علم سے واضح کی جائیں گی قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق، پھر انڈرسٹینڈ ہوگا، پھر آپ کو درد دل آئے گا، پھر آپ کو رحم آئے گا، پھر آپ کو مہربانی کی جذبے آپ کے اندر آئیں گے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری ہستی ہے۔ سیدنا عمار یاسر بھی اماں عائشہ کے بارے میں عمار یاسر فرماتے ہیں جنگ جمل کے مقام پہ، کہتے ہیں کہ اماں عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں۔ کتنی پیاری بات کی عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کو کہا کہ اماں عائشہ کا احترام نہیں کم کیا کہ ہمارے لیے وہ ام المومنین ہے، پر آپ امیر المومنین کا ساتھ دو گے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، یا ام المومنین کا؟ آزمائش ہو گئی ہے، اماں عائشہ کو غلطی لگ گئی ہے، ان کو غلط فہمی میں ادھر لایا گیا، آزمائش کے طور پہ آ گئی ہیں، تو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہمارے یاسر کا فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سابقون الاولون، بہت بڑی صحابی ہے، بہت بڑی ہستی ہے سر، انہوں نے فرمایا۔ اور یہی درد دل ہے سیدنا مولا علی علیہ السلام کا کہ جنگوں کے بعد بھی کوفے کے باہر ایک کنواں تھا، وہاں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے، کہتے تھے کاش میں دنیا سے چلا جاتا 20 سال پہلے، یہ دن نہ مجھے دیکھنے پڑتے کہ اپنے پیارے نبی کے صحابہ کے ساتھ آپس میں جنگیں ہونی تھی، اتنی قتل و خون ریزی ہونی تھی، اتنی ناراضگی ہو جانی تھی، ضد اور سرکشی ہو جانا تھا آپس میں بندوں کا۔ تو ان اختلافات اور ان تکلیفوں کو یاد کرتے ہوئے مولا علیہ السلام روتے تھے کہ کتنی پیاری جماعت آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کی بنائی، اور اس کے اندر کتنا فساد پھیل گیا، کتنی آزمائش ہو گئی۔ تو یہ درد دل ہے، یہ رحم ہے، یہ پیار ہے، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام جنگ بدر کے مقام پر جب کافر مارے گئے تھے، مکے کے سردار ابو جہل اور دوسرے لانتی جہنم وصل ہو چکے، پھر بھی نبی علیہ السلام ان کی لاشوں کو جب ایک کنویں میں ٹھکانے لگا رہے تھے تو پیارے نبی علیہ السلام روتے تھے، مولا علی علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ مولا علی علیہ السلام نے منظر دیکھا تھا، نبی کا درد دل، نبی علیہ السلام کا پیار، نبی کی سنتوں کو مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کون فالو کرتا ہے سر؟ تو مولا علیہ السلام نے دیکھا ہوا تھا یہ سین۔ تو نبی علیہ السلام ان لاشوں کو ٹھکانے لگاتے ہوئے روتے جاتے تھے، اور مردوں سے کلام کر رہے تھے ان کی لاشوں کے ساتھ، کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ضدی سرکش اور نافرمان مت بنو، اللہ کے تابع دار بنو تاکہ جنت کے مہمان بن جاؤ۔ اب جہنم کی طرف جا رہے ہو سارے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے سین دکھایا کہ جہنم کے فرشتوں نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، ان کی روحوں کو، جسم تو کٹے پٹے پڑے ہیں، ادھر ہی ہے، ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، پر نبی کا درد دل، نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنا درد دل، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنا درد آقا کریم علیہ السلام کے انسانوں اور جنوں کے بارے میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 میں یہی درد دل ہے جو اللہ پاک فرما رہے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج سے، اس دکھ سے، اس افسوس سے اپنی جان ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ اس کلام پاک پر ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ کافر، یہودی، مشرک، وہ جو پتھر مارتے ہیں، جو اجڑیاں پھینکتے ہیں، ملک بدر کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کو، پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے باوجود اتنا درد دل، اتنا محبت، اتنا پیار کرتے ہیں کہ کوئی انسان اور جن جہنم میں نہ چلا جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم پتنگے ہو، تم آگ پر گرتے ہو، میں تمہیں وہاں سے بچاتا ہوں۔ انبیاء، رسول، پیغمبر تو درد دل ہوتے ہیں، قلب سلیم ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، دنیا میں انسانوں اور جنوں کو ساروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آتے ہیں، ریسکیو کرتے ہیں، پر انسان نفس، شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپ میں پھنسے رہتے ہیں، اور جن بھی۔ مسئلے مسائل یہ ہیں سر، اللہ کے پاک پیغمبر ان کو نفس، شیطان اور من دون اللہ کے ملٹیپل ٹریپس میں سے چھڑانے کے لیے آتے ہیں، درد دل سے، محبت سے، اخلاق سے، پیار سے۔ اللہ پاک رحم فرمائے ساروں پہ۔ یہ باتوں کا علم ایسے حاصل کرنا سر، قرآن و سنت کی تعلیم، وقل رب زدنی علما۔ دیکھیے بیربی، شمر لانتی خارجی جو تھا نا، یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کے ممبران کے بارے میں یہ بڑا جانتا تھا، معلومات تھی اس کے پاس بہت، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کی وجہ میں یہ مین کریکٹر ہے، اصل حرامی یہ ہے، شیطان کی نسل سے پیدا ہوا بندہ، اور یہ جا کے وہ جو لونڈا لپاڑا تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کی تو ویلیو کچھ نہیں تھی،
مسئلہ یہ شکاری تھا اصل ہے، جہنم کا کتا یہ تھا شمر، کیونکہ یہ خارجی ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی ہے، ابن جرموس جس نے سیدنا زبیر کا سر قلم کیا، شہید کیا اور مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں پھینک کر الزام مولا علی علیہ السلام پر لگوا دیا اور جنگ جمل ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بھی خارجی لانتی ہے۔ یہ سارے ذوالخویسرہ تمیمی کی نسل ہے، مسجد درار بنانے والے لوگ، اور یہ بڑے مطلب عجیب قسم کی سائیکالوجی کے تھے یہ لوگ، اور انہوں نے صحابہ کے درمیان اختلافات کو ضد اور سرکشی میں لے کر چلے گئے، اور آزمائش ہوگی امت کی بہت بڑی، جس کی وجہ سے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، یعنی سیدنا مولا علیہ السلام جن کو ہم حق چارجر کہتے ہیں، ان کے بارے میں رافضی تبرہ بازی پھر کرتے ہیں نبی کے پیارے صحابہ پہ اور اہل بیت کے ممبران پہ، اور اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا علیہ السلام کے دوستوں پہ، یعنی عشرہ مبشرہ صحابی جو ہیں، بیت رضوان والے، بیت شجر والے، احد والے، خندق والے، یہ پیارے صحابہ ہیں سارے، یعنی سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ قرآن مجید میں ہے، یہ تو سبقت لے گئے سر، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی بہت بڑی تعداد ہے صحابہ کی، تو ان مبارک صحابہ کے درمیان فساد مچانے والے یہ لوگ تھے خارجی۔ پھر یہودی لابی بھی ایکٹیویٹڈ تھی، اسلام دشمن عناصر بہت سارے تھے، یہ باتیں ایسی سمجھنی پڑتی ہیں۔ اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ مس گائیڈ کر دیے گئے نا، یہ شمر جیسے لانتی لوگوں کی وجہ سے، یزید لانتی پلید کی وجہ سے، کہ معاملات سارے گڑبڑ ہو گئے، اور اوپر صحابہ پہ تانا تبرہ بازی شروع ہوگی ان لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے۔ اوپر اختلافات ہوتا تھا صحابہ میں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اختلافات دو نبیوں میں بھی ہوئے ہیں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں، بلکہ اتنے بڑے ایکٹیویٹی ہو گئی ہے کہ صحابی ہیں ایک نبی کے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے، اور جو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ابراہیمی بھی ہیں، پر انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا۔ سورہ یوسف پڑھ کے تو دیکھیں پہلے 10-15 آیات میں، آپ کو میٹر سارا کلیئر ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا تھا، تو شیطان تو فساد مچاتا ہے نا سر، تو اس طرح کے لانتی شخص موجود ہوتے ہیں نا، تو وہ مسئلے مسائل کریٹ کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اور یہ سارے معاملات آزمائش کی نظر ہو گئے۔ پھر بندوں کی ذہن سازیاں ہوگی، خارجیت کے اندر آلریڈی ذہن سازی تھی، خارجیت کے بعد بندوں کے اندر ناسبیت کی ذہن سازی ہوئی، ناسبیت کے بعد رافضیت کی ذہن سازی ہوگی۔ تو یہ معاملات دیکھنے تھے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے، مالک عز و جل کے کلام کے مطابق اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق دیکھنا تھا معاملہ۔ پر مسئلہ یہ ہے نا کہ آزمائش ہوگی، پھر بعد میں اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس بن گئے، اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس بن گئے، یہ پوری ڈیٹیل گفتگو ہے۔ اس کے بعد پھر صوفیزم آئے، صوفیزم کے بعد پھر قرآنسٹ ٹائپ کے لوگ بہت سارے آئے، اس طرح کی معاملات چلتے رہے سر بہت سارے، پھر اس طرح پھر معاملات آگے آزمائش کی نظر ہوتے چلے گئے۔ پھر صوفیزم کے بعد معاملات سارے دیکھیں ابھی تک آزمائش ہی آزمائش ہے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تک یہ ساری آزمائش ہے۔ ادھر جا کے امت اکٹھی ہوگی، ادھر پوری دنیا پہ دین غالب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مہدی علیہ السلام آئیں گے اس وقت، کیونکہ کرسچینٹی بھی ان کے انتظار کر رہے ہیں، اور یہودی تو اپنا مسیح ڈھونڈ رہے ہیں جو اینٹی کرائسٹ ہے، یہودیوں کے ساتھ ان کی حجت تمام ہونی باقی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو آزمائش کے طور پہ اٹھا لیا گیا، وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، انہی کے لیے، ہمارے لیے وہ ایک عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے نبی علیہ السلام کی امت میں، اور امام مہدی علیہ السلام نبی علیہ السلام کی امت میں لیڈر ہوں گے اس وقت، تو وہ نماز پڑھائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت اپنی امت کو پڑھا رہے ہوں گے نبی کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ پروٹوکول کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ جماعت کروائیں، تو پھر بعد میں امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ساریاں نمازاں پڑھیں گے۔ یہ بھی یاد رکھنا، یہ شیعوں نے اپنا یہ من گڑا عقیدہ بنا لیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرواتے ہیں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی شان ہی بہت بلند ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مارنا، اندھوں کو شفا دینا، سر کیا کیا ان کے معجزات ہیں، اور ایکسٹراڈینری پرسنالٹی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی ہے، رسول بھی ہے، صاحب کتاب ہے، تورات اور انجیل کا علم ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جب عیسیٰ فیصلہ کریں گے تو قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا سر، آپ کی امت میں وہ قرآن کے مطابق عادل حکمران ہوں گے، لا نبی آبادی کا عقیدہ اس میں ڈسٹرب نہیں ہوتا، وہ اپنی امت کے نبی ہیں سر، بنی اسرائیل پلانٹ ارتھ پہ موجود ہیں نا، کتنے بلینز کے حساب سے عیسائی بھی موجود ہیں اور یہودی بھی موجود ہیں، تو ان کے اوپر حجت تمام ہونی باقی ہے، تو یہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے۔ ان کو اٹھا لیا گیا، اور جب آیا جائے گا تو پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا
بل رفع علیہ، وہ تو اٹھا لیا گیا تھا، پر یہ وتوفی کا ورافع علیہ، یہ آیت ہے جو کہ موت دی جائے گی اور اٹھایا جائے گا، پھر عیسیٰ ہی کے فالوورز کو قیامت والے دن تک کافروں پہ فائق اور غالب رکھا جائے گا۔ یہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے، اسی سے مسئلہ مسائل سارا لا نبی آبادی کا عقیدہ بھی کلیئر ہوتا ہے۔ تو صوفیزم اور اہل تشیع اور اہل تسنن کا مکس پلیٹر بنایا گیا۔ قادیانی غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی پھر یہ اپنی گیم آن کر دی، تو یہ مسئلہ مہدی بھی کلیم کر دیا، مسیح بھی کلیم کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کلیم کر دیا۔ ہندوؤں کی کتابوں سے بھی جو کلکی اوتار تھا وہ بھی بن گئے۔ ان کی تو پرسنالٹی بڑی یونیک ہے سر، انہوں نے تو ہر چیز پہ چھاپا مارا ہے کہ جہاں جہاں جس کی جو آمد کی خوشخبری تھی وہ اپنے پہ ٹھوک لو اور ذہن سازیاں کر دو بندوں کی۔ انہوں نے کہا یہ بھی فرقوں کی ضد سے نکل کے، جیسے صوفیزم اہل تسنن اہل تشیع کی ضد سے باہر نکلے تھے کہ جنگلوں میں پہاڑوں میں بیٹھیں گے اللہ اللہ کریں گے، یار یہ اختلافات بہت زیادہ ہیں سنیوں کے اور شیعوں کے۔ اسی طرح بعد میں اس طرح یہ پارٹیاں جتھے کرو عقیدے نظریے ذہن سازیاں چلتی رہتی ہیں، رکتی نہیں ہیں۔ قرآنسٹ آگے، پرویزی آگے، بنی اسرائیل فرقے والے آگے، محمد شیخ کے فالوورز اور بہت سارے جگاڑیے بھی انٹر ہوتے رہتے ہیں ان معاملات میں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے دیکھنا تھا، سمپل دین ہے، آسان ہے، الدین یسر، یعنی سورۃ رس کی 4 باتیں: ایمان لاؤ، 6 اعمال کرو، حق اور صبر کرو، خاتمہ بالایمان کی دعا کرو، جنت میں جاؤ، صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق کا عملی نمونہ، سنت کا طریقہ فالو کرتے ہوئے، مالک عز و جل کے حکموں کے مطابق، یعنی بیسٹ ایگزامپل، عملی نمونہ، امت کا کیئر ٹیکر، امت کا گارڈین، امت کا پیشوا امام، امت کا رہنما، امت کا ہادی پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو بیسٹ ایگزامپل اس میں حسنہ نبی علیہ السلام کا، صحابہ نے بھی فالو کیا، جس نے فالو کیا اللہ نے اس کو درجہ دیا، آل بیت نے بھی فالو کیا، جس نے فالو کیا اللہ نے اس کو درجہ دیا اپنی بارگاہ میں۔ یہ سمپل سی بات ہے، ایک ہی پرسنالٹی ہے جو رول ماڈل ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے تمام انسانوں کے لیے قیامت والے دن تک آنے والے۔ ٹھیک ہے نا سر، یہ باتیں ایسی سمجھی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھی اللہ پاک سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اچھا دیکھیں، ناسبی ہو، رافضی ہو یا خارجی ہو، جب تک آپ ان کی ملت پر نہ آ جاؤ تب تک یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے پیارے بھائی۔ یہ اتنی بڑی سائیکالوجیز ہے ڈیپ، جیسے یہود و نصارہ کا میٹر ہے نا، یہ بھی انہی کا یہ میٹر اسی طرح کا ہی ہے، کیونکہ یہ جب تک کہتے ہیں ہماری طرح نہ مان لو، جیسے ہم مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، امام المتقین کو یہ کیا مانتے ہیں، امامت منصوص من اللہ من جانب اللہ کا پہلا امام۔ اس کے علاوہ پورا انہوں نے خود ساختہ ایک پورا نظریہ، عقیدہ، ذہن سازی گھڑی ہوئی ہے۔ اس گھڑی ہوئی سسٹم کو جب تک آپ نہ مان لو ان کے مطابق، تب تک یہ آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے، نہ رافضی اور نہ خارجی اور نہ ناسبی۔ یہ اتنی بڑی سائیکالوجیز ہیں، ابلیسی نیٹ ورک کا حصہ ہیں یہ پورا مسئلہ۔ مسائل یہ ہے، آپ جتنی مرضی تبلیغ کر لو، جتنا مرضی قرآن کریم کی آیات بتا دو، جتنی مرضی پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بتا دو، ان کا گیئر الٹا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا نہ چاہے تو میں اور آپ یا کوئی اور دوسرے کو ہدایت نہیں دے سکتا، یا آپ مجھے نہیں دے سکتے، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ مالک عز و جل کے اختیار میں سارے معاملات ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ اللہ ہی جس کو گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ عز و جل جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ تو جن کے اعمال انہی کی نظر میں آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ اپنے خیال میں سمجھ رہے ہوں کہ ہم راہ راست پر ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے نا۔ خود یہی تو کہتا ہے سورۃ نمل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو، یا نبی اللہ میں نے ملکہ دیکھی ہے، اس کا ایک تخت ہے، اس کی قوم اور وہ ملکہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کرتے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال انہی کی نظر میں آراستہ کر دکھائے ہیں اور وہ راہ راست پر نہیں آ رہے۔ تو یہ بڑے سیریس ٹاپک ہے سر۔ جو خارجیت کی جو فیکٹری ہے نا، یا سینٹرل بینک آف خارجیت ہے، اس سے جو سکہ جاری ہوتا ہے، اس سکے کے ایک طرف ناسبی ہے، سکے کا دوسرا رخ رافضی ہے۔ یہ ہے مسئلے مسائل سارے امت کے۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس بعد میں بنے، اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس بعد میں بنے، پر یہ 3 سائیکالوجیز پہلے آئی ہیں۔ خارجیت کی سائیکالوجی ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں ترتیب پائی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر خارجیت کی سینٹرل بینک کے اندر جو سکہ جاری ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے جناب ناسبیت کا ایک، جو اہل تسنن کی طرف چلا جاتا ہے، اور رافضیت کا ایک
جو اہل تشیعوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہر بندہ اپنے اپنے معاملات پہ ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، جو جتھے ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے۔ سورۃ الانعام 159 نمبر ورس ہے، اس پہ عمل کرنا ہے تو فرقہ بازی سے بچتے ہوئے۔ سورۃ آل عمران 103، 104، 105 نمبر آیات پڑھ کے دیکھیں۔ سورۃ روم کی 32 نمبر آیت ہے۔ قرآن کریم میں 37 سے زیادہ آیات ہیں آپسی ضد، حسد، سرکشی، اختلافات اور فرقہ واریت سے متعلق قرآن کریم کی آیات کا علم۔ تو مسئلہ مسائل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، فرقہ واریت کی لعنت میں گرفتار ہے امت۔ خارجیت کے انڈر جو سینٹرل بینک ہے خارجیت کا، وہاں سے جاری کردہ جو سکہ ہے، اس سکے کا ایک طرف ناسبی بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف رافضی بیٹھا ہوا ہے۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناسبی اور رافضی دونوں کے لیے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ایک گروہ میری محبت میں غلو کر کے جہنم کا ایندھن بنے گا، اور دوسرا گروہ میرے بغض میں، نفرت میں، کینے میں آگے بڑھے گا، اور وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ناسبی اہل تسنن میں پائے جاتے ہیں اور رافضی اہل تشیعوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں کو کہتا ہوں، مومن مسلمان بنو، صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرو، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، حسن ظن، درد دل اور محبت کو فالو کرتے ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام کا درد دل سورۃ الکہف آیت نمبر 6 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج سے، اس دکھ سے، اس افسوس سے، اس تکلیف سے اپنی جان دے دو گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ کافر، یہودی، مشرک جو آقا کریم علیہ السلام کو پتھر ماریں، اوجڑیاں پھینکیں، تکالیف دیں، ملک بدل کریں، اس کے باوجود نبی علیہ السلام رحمۃ اللہ للعالمین آقا سب کے لیے درد دل رکھتے ہیں، تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پتنگے ہو، تم آگ پہ گرتے ہو، میں تمہیں وہاں سے اٹھاتا ہوں۔ تو یہ پیارا اخلاق، یہ درد دل سنیوں نے شیعوں کے لیے، شیعوں نے سنیوں کے لیے بھی تو رکھنا ہے نا۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ انسان اور جن نفس، شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپ میں پھنسے رہتے ہیں، اپنی فری ول مالک عز و جل کی بارگاہ میں سرنڈر نہیں کر پاتے۔ سورہ آل عمران 64 نمبر ورس، تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ کمبائن میسج ہے، اس پہ فوکس ہی نہیں کرتے، نہ اس بات کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نہ پھر اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ لعنت اسی وجہ سے پھرتی ہے تمام انسانوں اور جنوں پہ جو مالک عز و جل کے نافرمان بن بیٹھتے ہیں۔ سورۃ العصر کی 4 باتیں، سورۃ آل عمران 64 نمبر ورس میں اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کار ساز نہیں بنانا۔ یہ بہت بڑے علوم ہے، یہ علوم حاصل کرو گے تو خاتمہ بھی ایمان کی طرف نکل جاؤ گے، ادروائز گمراہ ہوتے رہو گے، بھٹکتے رہو گے۔ یہ مسئلے مسائل ہیں، یہ تمام نبیوں کی دعوت ہے۔ ایک نبی آتا ہے تو اپنی امت کو آ کے کہتا ہے بسم اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں آیت موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت موجود ہے، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں، دونوں نبیوں کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ یہ تمام نبیوں کا میسج ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، کہ تم عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے اللہ عز و جل، فَاعْبُدُوا هَٰذَا، یہ صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دعویٰ اقرار ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں، تو صراط مستقیم عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ یہ بار بار درجنوں دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں، پر غور و فکر نہیں کیا نا مالک عز و جل کے کلام پہ لوگوں نے۔ اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنے ذہن سازیوں کی گول کیپریوں کے سوا اور کچھ نہیں آتا بندوں کو، اکثریت انسانوں کو اور اکثریت جنوں کو بھی۔ یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں۔ سورۃ العصر کی 4 باتیں، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، گڈ ہیومن بینگ بنو، اپنے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہوئے، حق پہ رہتے ہوئے، عدل و انصاف کے نظام پہ، جسٹس کے نظام پہ، ہر معاملے میں ہر وقت، اور صبر پہ رہتے ہوئے، ہر مشکل، پریشانی، دکھ، مصیبت، آزمائش میں صبر پہ۔ یہ سمپل سا دین ہے۔ سورۃ العصر کی 4 باتیں، سورہ آل عمران 64 نمبر کی بس کی 3 باتیں۔ تو یہ ٹوٹل پیکج ہے دین اسلام کا، آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ ان باتوں کا علم حاصل کر کے ان پہ عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اس لیے پھر مطلب مشکلات کا شکار ہوتی ہے امت، انسان بھی اور جن بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شاہ جی کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں اس وجہ سے کہ تاکہ یہ رفضیت چھوڑ کر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ بن جائیں۔ تو مولا علی کا شیعہ بننے کے لیے مومن مسلمان ہونا بڑا ضروری ہے، ایمان پر قائم ہونا بڑا ضروری ہے، امام المتقین کی سنتوں پر چلنا بڑا ضروری ہے علم حاصل کرنے کے بعد۔ یعنی یہ ضدی سرکش ٹولہ نہیں بننا، یعنی خارجیت اور ناسبیت کی ضد میں آ کر
صحابہ پر، امہات المومنین پر اور مقدسات پر توہین کرنا، تانا تبرہ بازی کرنا، اپنی مرضی سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، نبی علیہ السلام کی سنت کو آپ فالو نہیں کرتے، مولا علی علیہ السلام کی سنت کو آپ فالو نہیں کرتے، آل محمد کی سنت کو آپ فالو نہیں کرتے، تو کیسے دعویٰ کرتے ہو سر؟ اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ تم لوگ رافضی ہو، خارجیت اور ناصبیت کی ضد میں پیدا ہوئے بھی مخلوق ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ایک گروہ میری نفرت میں، میرے بغض میں آگے بڑھے گا اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، وہ ناصبی ہے۔ اہل تسنن میں ناصبی پائے جاتے ہیں، اہل تشیعوں میں رافضی پائے جاتے ہیں، اور دوسرا گروہ میری محبت میں غلو کرے گا اور محبت کے انجاسے میں پھنس کے شیطان اور نفس کے تابع دار ہو کر نبی علیہ السلام کے پاک مقدسات، امہات المومنین پہ اور پیارے صحابہ پر تانا تبرہ بازی کرے گا، تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بن جائے گا مولا علی علیہ السلام کی مخالفت میں۔ تو یہ دو ہی گروہ ہیں، ناصبی اور رافضی۔ رافضی وہ جو علی علیہ السلام کی محبت میں آ کر شیطان اور نفس کے تابع دار بن بیٹھے، ناصبی وہ جو علی علیہ السلام کے بغض اور نفرت میں آ کر جہنم کا ایندھن بن بیٹھے، نفس اور شیطان کے تابع دار بنتے ہوئے۔ یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں پیارے بھائیوں، یہ پورا ٹاپک سمجھنے والا ہے، خارجیت، ناصبیت اور رافضیت، یہ بہت بڑی سائیکالوجیز ہیں۔ انسان اور جن بیچارے پھنسے پڑے ہیں، اللہ پاک ہی سب پہ رحم فرمائے۔ تو پیارے شاہ جی کو میں کہتا ہوں علی علیہ السلام کے شیعہ بنے، صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، تو ان کے امام المتقین کی پرسنالٹی واضح کریں کہ تقوی میں وہ کیسے تھے، پرہیزگاری میں، للہیت میں، درویشی میں، عفو درگزر میں، مہربانی میں، احسان میں، بہادری میں، علم میں، فہم میں، عقل میں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھ کر آگے سکھانے میں، قرآن کریم کی آیات پر عمل کر کے لوگوں کو آگے بتانے میں، یہ مولا علی علیہ السلام کی پرسنالٹی بتائیں۔ اللہ کے بندوں کدھر پھنسے ہوئے لوگ ہو، نفس اور شیطان اور من اللہ کے ٹریپس میں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ وقر رب زدنی علما، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کریں، صحابہ اور اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے درد دل، حسن ظن اور اخلاق کو بھی فالو کریں، قرآن کریم کے حکم پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ یہ باتیں ایسی کرے شاہ جی، علی علیہ السلام کے شیعہ بنے، بار بار میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، رافضیت سے باہر نکلو۔ اللہ کے بندے کدھر پھنسے ہوئے لوگ ہو یار، جہنم کے عذاب کیسے برداشت کرو گے؟ آج کا یہ دن، وقت، ٹائم بھی نوٹ کر لینا، اور قیامت والے دن جب ملاقات ہوگی پھر بھی بات میں یاد کرواؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی جگہ پہ چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں، مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں چلے جائیں۔ دیکھیے پھر ڈاکٹر صاحب، شاہ جی کو میں نے رافضیت سے نکال کر، جو کہ یہ خارجیت اور ناصبیت کی ضد میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی ذہن سازیاں ایسی ڈیولپ کر دی گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ علی علیہ السلام کے شیعہ بنے، نفس اور شیطان اور من دون اللہ کے شیعہ مت بنے، کیونکہ صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، زبیر، یعنی عشرہ مبشرہ صحابہ، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تمام کے تمام صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں نا سر۔ یہ دیکھیں نا، بیت رضوان والے اصحاب شجر، بدر والے صحابہ، احد والے، خندق والے صحابہ، کتنے پیارے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ، تربیت یافتہ، مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں نا۔ تو یہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں خارجیت، ناصبیت اور رافضیت کی سوچوں میں، اپنے اپنے عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں یہ جو خود ساختہ ڈیولپ کرتے ہیں، پھر اس کی گول کیپریاں کرنے کے چکروں میں پھنسے رہتے ہیں اللہ کے بندے۔ دیکھیے پھر بھی اہل تسنن میں، اہل تشیعوں میں، دونوں گروپس میں بہت سارے عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں خود ساختہ ڈیولپ ہوئی پڑی ہیں، خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع فرما ہو کے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے وہ عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں گھڑی گئی ہیں، ڈیولپ کی گئی ہیں، اور نفس شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپ میں پھنساتے ہوئے لوگوں نے بعد میں آ کے بندوں نے ڈیولپ کی ہیں۔ احادیث کی کتب اہل تسنن کی ہوں یا اہل تشیعوں کی ہوں، ان میں کافی ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن کریم کے میرٹ پر پوری نہیں اترتی۔ مالک عز و جل کے کلام کے مطابق دیکھنا ہے ہر معاملے کو، اہل تسنن کی بکس کے بھی، اہل تشیعوں کی بکس کے بھی، اور جتنے بھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز ہیں، یعنی اہل تسنن کا علم رجال اپنا ہے، اہل تشیعوں کا علم رجال اپنا ہے، ہسٹری کی کتابیں اہل تسنن کی اپنی ہیں اور اہل تشیعوں کی اپنی ہیں۔ یہ سارے معاملات پھنسے پڑے ہیں سر۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء کا عقیدہ بھی من گڑت ہے، اپنی طرف سے بنایا گیا۔ ہمیں کیا پتہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتی، ان کا صحابی، اس کا کیا مقام ہے، نوح علیہ السلام کے صحابہ کا کیا مقام ہے، ادریس علیہ السلام کے صحابہ کا کیا مقام ہے، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا کیا مقام ہے، یعنی یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، یہ سارے غیب کے معاملات ہیں، اور یہ بندے اپنی طرف سے تحقیق خیالی پلاؤ کے اندر ہی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مالک عز و جل کے کلام کے مطابق دیکھنا سارا معاملہ، اور امام المتقین کے اوپر بھی لوگوں نے اپنی مرضی سے من گڑت عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں ڈیولپ کر دیں کہ امامت منصوص من اللہ، من جانب اللہ کا عقیدہ بھی اپنی طرف سے اہل تشیع ڈیوائز کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث سے، اس بات سے امامت منصوص من اللہ کی در ثابت ہو جاتی ہے
عجیب قسم کے بندوں کے اپنے عقیدے نظریے ذہن سازیاں جو خود ساختہ اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اس کی گول کیپریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے جو استاد ہوتے ہیں وہ ان کو قرآن و سنت سے ہی مختلف قسم کے دلائل پکڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے سپورٹ میں ہیں سنیوں کی، اور یہ آیتیں ہمارے سپورٹ میں شیعوں کی۔ اس طرح حدیثوں کی کتاب میں اہل تسنن اور اہل تشیع اپنی اپنی حدیثیں، یہ پہلے ذہن سازیاں بندوں کی ڈیولپ کی جاتی ہیں، فقہ کے معاملات سمجھا کے، فقہ کے بعد فقہ کے مطابق ہی اوپر حدیثوں کے معاملات سمجھا کے، حدیثوں کے بعد اوپر قرآن کریم کے معاملات سمجھا کے، تو دماغ پہ ڈھکن رکھ دیا جاتا ہے، تو ایک فرقہ پرست بندہ تیار ہو جاتا ہے، فرقہ واریت کا گول کیپر۔ تو مسئلے مسائل یہ ہیں، اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے اذن سے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، قرآن و سنت کی تعلیم پہ رہنا ہے، صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے، مالک عز و جل کے کلام کے مطابق، وقر رب زدنی علم، اللہ پاک سب کی خیر کرے، مالک عز و جل۔ دیکھیے پیر بھائی، آپ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہو، امام المتقین کا نام لیتے ہو، آل محمد کا نام لیتے ہو، اہل بیت کا نام لیتے ہو، اور 14 معصومین کا نام لیتے ہو، 12 اماموں کا نام لیتے ہو، پر ان کی ایک سنت پر بھی آپ لوگ عمل نہیں کر رہے ہو۔ آپ نفس شیطان اور من دون اللہ کے شیعہ بنے ہو، علی علیہ السلام کے اور آل محمد کے شیعہ نہیں ہو سر۔ آل محمد کے شیعہ کی پرسنالٹی اور ہوتی ہے سر، امام المتقین کی سنت پر ہوتا ہے، تقوی میں، پرہیزگاری میں، للہیت میں، درویشی میں، عفو درگزر میں، معافی میں، پرہیزگاری میں، صبر میں، استقامت میں، بہادری میں، ہر طرح کے پیارے جذبے جو قرآن کریم کی آیات کے مطابق امام المتقین علیہ السلام نے عمل کیا، اس کی سنتوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے، تب آپ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ کہلاؤ گے، ادروائز آپ نفس شیطان اور من دون اللہ کے شیعہ ہو۔ صحابہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، یہ میں کہتا ہوں پیارے بھائیوں کو، صحابہ سابقون الاولون مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، عشرہ مبشرہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ابو بکر عمر عثمان مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ یہ دیکھیں نا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام نوح کے شیعوں میں سے تھے، شیعوں میں سے پارٹی کے گروہ کے، ان کے ساتھی، ان کے دوست، اس لیے کہتے ہیں ہم حق چار یار، ابو بکر عمر عثمان علی حق چار یار۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کتنے پیارے صاحب ہیں، بدر والے صحابہ، احد والے صحابہ، خندق والے صحابہ، بیعت رضوان والے صحابہ، کتنے پیارے صاحب ہیں، یہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں سر۔ آپ لوگ تو رافضی ٹائپ کی سوچ کے لوگ ہو، اور ناسبیت اور خارجیت کی ضد میں پیدا ہوئے ہو۔ مسئلے مسائل یہ ہیں سارے بھائیوں کے، اللہ ہی رحم فرمائے سارے بھائیوں پہ۔ میں پیار سے اخلاق سے کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ بنو، نفس شیطان اور من دون اللہ کے شیعہ مت بنو، اور صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ اور اہل بیت کے منہج پر آ جاؤ، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے کلام پہ عمل کرتے ہوئے، پیارے آقا کریم کی سنتوں پہ، اخلاق پہ، حسن زن پہ، درد دل پہ عمل کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے انس بھائی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، جو اس سوچ کے لوگ ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں پر مولا علی علیہ السلام کی نہیں مانتے، یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اہل تشیعوں میں اکثر میں بندوں کو کہتا ہوں اہل تشیع ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، آپ رو اہل تشیع، مولا علی علیہ السلام کے شیعہ بنو نا، نفس شیطان اور من دون اللہ کے شیعہ مت بنو نا سر۔ کیسے بات کرتے، بنو امیہ کی سنت پر تو نہ آؤ، جو بنو امیہ 60-70 سال علی علیہ السلام اور آل محمد کے ساتھ گستاخیاں کرتے رہے، وہ والی سنت تو نہ اپناؤ نا، رافضی تو نہ بنو، خارجیت اور ناسبیت کی ضد میں آ کے۔ یہ میں پیارے بھائی کو کہتا ہوں، صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار علی علیہ السلام کے شیعہ، عشرہ مبشرہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ تو یہ بیعت رضوان والے صحابہ، بدر احد خندق والے صحابہ، یہ بڑے پیارے صاحب ہیں، یہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں سر، امام المتقین کے ساتھ ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا ہے کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، تو کیوں نہیں فالو کریں گے سر؟ سابقون الاولون نے انہی کو ہی فالو کیا ہے، علی علیہ السلام کو، امام المتقین کو ہی فالو کیا ہے، تو اسی لیے حق چار یار اور پان پاک ہمارے ہیں، حق چار یار ابو بکر عمر عثمان علی، اور پائنتر پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا مولا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین۔ یہ ہماری پاک مقدسات ہے ساری ہستیاں، پر اخلاق سے دیکھنا ہے نا، محبت سے دیکھنا ہے نا، حسن ظن سے دیکھنا ہے نا، درد دل سے دیکھنا ہے نا، پورے علم سے باتوں کو واضح کرنا ہے، پک اینڈ چوز تو نہیں کرنا نا، خارجیت ناسبیت اور افضیت کی سوچوں سے بھی بچنا ہے۔ پیارے شاہ جی، سنی شیعہ سے باہر بھی دنیا موجود ہے، آپ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے لوگ ہو، دین کے اندر ایک چھوٹا سا پوائنٹ اٹھا کے اپنا بیڑا گرک کر رہے ہو، نفس شیطان اور من دون اللہ کے شیعہ بنتے ہوئے علی علیہ السلام کے شیعہ بنو نا، مومن مسلمان بنو، اللہ کے بندو، کدھر پھنسے ہوئے لوگ ہو، صحابہ کے بغض میں، امہات المومنین کے بغض میں آپ کی ذہن سازیاں کر دی گئی ہیں، آپ لوگوں کو مینٹل ماڈل ڈیولپ کر دیا گیا کربلا کے واقعے کے بعد، آپ کو شیطان نے ہائی جیک کر لیا، نفس کی خواہشات اور خیال اور گمان اور تابع فرما ہو گئے ہو تسی لوگ۔ اور دوسرا آپ کا مسئلہ یہ ہے، نفس کے ہرس اور بخل میں پھنسے ہوئے لوگ ہو،
مس گائیڈڈ ہوئے پڑے ہو، گمراہ ہوئے پڑے ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ میں درد دل سے آپ لوگوں کو ہدایت کی دعا بھی کرتا ہوں اور کوشش بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاملات سمجھا دے۔ بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ رہنے دے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے سر۔ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، یعنی انکار کا مرض ہے۔ مالک عز و جل کے کلام کی آیات بتائی جاتی ہیں، سورہ آل عمران 103، 104، 105، سورۃ الانعام 159 نمبر ورس، سورۃ روم کی 32 نمبر آیت۔ اس کے باوجود بھی اپنے عقیدے نظریے ذہن سازیوں کی گول کیپریاں کرتے ہو، تو وہ سورہ بقرہ کی آیت فٹ ہو جاتی ہے آپ لوگوں پہ کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض ہے، انکار کا مرض ہے، تو ہم نے ان کا مرض اور بڑھا دیا، تو آپ لوگ پھنسے ہوئے لوگ، اور پھر شیطان آپ کو ہائی جیک کر لیتا ہے آگے سے۔ اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور گمراہ کون ہو سکتا ہے، جس کو اپنے اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور سمجھ رہا ہو کہ وہ رائے راست پر ہے۔ یہ اشر ہوا ہے آپ کا۔ ہدہد نے بھی آپ کے بارے میں فتویٰ جاری کیا ہوا ہے سورۃ نمل میں، آپ جیسے لوگوں کے بارے میں ہی، رافضیوں، ناصبیوں اور خارجیوں کے بارے میں۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے سورۃ نمل میں، یا نبی اللہ میں نے ایک ملکہ دیکھی ہے، اس کا ایک تخت ہے، اس کی قوم اور وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کرتے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال انہی کی نظر میں آراستہ کر دکھائے ہیں اور وہ راہ راست پر نہیں آ رہے۔ تو آپ لوگوں کا بھی یہی اشر ہوا پڑا ہے، اللہ کے بندو کدھر پھنسے ہوئے ہو، ناصبیت، رافضیت اور خارجیت کی سوچوں میں۔ مومن مسلمان بنو، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کا طریقہ اپناؤ، درد دل اپناؤ، اپنی زبان و ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، حسن ظن پہ بھی رہتے ہوئے قرآن کریم کے حکموں کے مطابق اللہ پاک رحم فرمائے سارے بھائیوں پہ۔ سورۃ الاسر کی 4 باتوں پہ عمل کریں، دین آسان ہے۔ 39 نمبر حدیث صحیح بخاری شریف میں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے، اس میں پیچیدگیاں پیدا مت کرنا ورنہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ سورۃ الاسر کی 4 باتیں، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق اور صبر کرو، ہر معاملے میں ہر وقت۔ سورہ آل عمران 64 نمبر ورس۔ میں بار بار یہ آیات کہتا ہوں کہ کوئی بندے کی دماغ کی کھڑکی کھول جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا۔ یہ تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ کمبائنڈ میسج ہے۔ میسج پہ فوکس کریں، حکم پہ فوکس کریں، اس پہ علم حاصل کر کے عمل کریں تاکہ خاتمہ بالایمان کے ذریعے جنت کے مہمان بن جائیں۔ نہیں تو جہنم میں جا کے پکوڑے پکاؤ گے، پھر ایک دوسرے کو کھلاتے رہو گے وہاں پہ، تو افسوس تو ہوتا ہے نا پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شاہ جی، سیکھو صحیح کسی کو لوں، عالم سے سیکھو یا جاہل سے سیکھو، کسی نہ کسی سے سیکھو، پر سیکھو صحیح، پر اخلاق سیکھو، حسن ظن سیکھو، درد دل سیکھو، پیار سیکھو، نبی علیہ السلام کی سنتیں سیکھو، امام المتقین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھو، آل محمد کی نوکری سیکھو، ان کی تابعداری سیکھو، ان کا اخلاق سیکھو، قرآن کریم کی آیات پر عمل کرو۔ یہ چیزیں سیکھو سر، جو سیکھنے والی باتیں ہیں، اپنی مرضی سے سیکھو، پر سیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے کلام کے ذریعے اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے معاملات کو علم حاصل کرو۔ اللہ کے بندو کدھر پھنسے ہوئے لوگ ہو، نفس، شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپس میں۔ پیارے شاہ جی، میں ایسا بندہ ہی نہیں ہوں کہ لوگوں کی غلطیاں نوٹ کر کے سیو کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ آپ پیارے بھائیوں، میں اخلاق سے، محبت سے آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی رافضی مت بنو، علی علیہ السلام کے شیعہ بننا تو بنو، مومن مسلمان بنو، اور علی علیہ السلام کا شیعہ وہ ہوگا جو ایمان پہ، تقوی پہ، پرہیزگاری پہ، للہیت پہ، درویشی پہ، عفو درگزر پہ، معافی پہ، رحم کے جذبوں سے سرشار ہوگا، احسان کرنے والا ہوگا، مہربانی کرنے والا ہوگا، امام المتقین کی سنت پر ہوگا، وہ علی علیہ السلام کا شیعہ ہوگا سر۔ نفس، شیطان اور من دون اللہ کا پجاری علی علیہ السلام کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ خارجیت، ناصبیت اور رافضیت میں پھنسا ہوا بندہ علی علیہ السلام کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا یہ بات۔